جو کام بغیر اللہ کے نام کے شروع کر دیا جاتا ہے تو وہ کام نامکمل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی خیر و برکت سے وہ عمل محروم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی جائز کام بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کر دیا جائے تو وہ دم بریدہ اور ناقص رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ جو کھانا بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں شیاطین بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، من قال بسم اللہ مرۃ لم یبق من ذنوبہ ذرہ، جس نے ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، یعنی گناہ صغیرہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہ کبائر جو ہیں، گناہ کبیرہ جو ہیں وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ شدید تکلیف ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، تم جنگل میں جاؤ اور فلاں بوٹی لے کر آؤ اور اس کا استعمال کرو۔ جب وہ اس دوا کو لائے اور اس کا استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ کچھ دن کے بعد پھر وہی تکلیف شروع ہو گئی، آپ پھر اس دوا کو لائے، اب بجائے اس کے کہ وہ دوا شفا دیتی، مرض اور بڑھ گیا۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا، اس میں کیا راز ہے؟ دوا ایک ہے، تاثیریں دو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اس وقت تم جو دوا کو لائے تھے وہ میری جانب سے لائے تھے، میرے حکم سے لائے تھے، اور اب تم خود بخود لے آئے ہو۔ میرے نام کی برکت تھی اس دوا میں کہ اس نے تم کو شفا دی، اب چونکہ تم خود لائے ہو، میری اجازت کے بغیر لائے ہو، تو میرے نام کی برکت سے وہ دوا محروم ہو گئی، اس لیے اس نے شفا نہیں دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لے کر جو بھی جائز کام کیا جاتا ہے، اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس میں اپنی رحمتیں اور برکتیں شامل فرما دیتا ہے۔ انسان بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا، مگر حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے وہ کام ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر گزرے تو دیکھا کہ ایک قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ آگے بڑھے، جب واپس آئے تو اب دیکھا کہ اس قبر کے اندر تو انوار و برکات نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا تیرا، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کی تربت پر تیرے انوار و برکات اتر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ اے روح اللہ، وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت ہی گناہگار، بہت ہی بدکار تھا، جس کی بدکاری کی وجہ سے اس کی قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، وہ بچہ بڑا ہوا اور جب مکتب میں پہنچا اور استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوایا تو پھر میری غیرت کو جو ہے وہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا ایک بندہ جس کا کہ ایک بچہ میرا نام لے رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میری رحیمی اور کریمی کے چرچے کر رہا ہے، اور میں اس بچے کے والد کو عذاب میں گرفتار رکھوں۔ میں نے اس کے عذاب کو انوار و برکات میں تبدیل کر دیا، اس کے عذاب کو دور کر دیا، اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے اندر شامل کر لیا۔ معلوم ہوا کہ جب بچے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کے ذکر الہی کا فائدہ ان کے والدین کو بھی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب بھی کوئی کام شروع کریں، جائز کام،
چاہے آپ کھانا شروع کریں، آپ گاڑی چلانا شروع کریں، آپ جو ہے وہ دکان پر اپنا کام کرنا شروع کریں یا کھیت میں کام شروع کریں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر لیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مولا تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔